انفال آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، من سے، بعدو بعد، واہ اور، ہاجرو انہوں نے ہجرت کی، واہ اور، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، مع ساتھ، کم تمہارے، فا تو، اولئکا وہ سب، من سے، کم تم، واہ اور، اولو والے، الارحامی رشتوں، بعضو بعض، ہم ان کے، اولا قریب تر، بی سے، بعضن بعض، فی میں، کتابی کتاب، اللہ رب العزت کی، انا بے شک، اللہ تعالی عز و جل، بی کو، کلی ہر چیز، شیئن چیز، علیم جاننے والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہ حق میں قربانی دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ تعالی عز و جل کی کتاب میں صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے، پہلی ہجرت کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے تمہاری ہجرت کے بعد ہجرت کی اور کئی جنگوں میں انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، یہ بھی تم ہی میں سے ہیں اور تمہارے ہی حکم میں سے ہیں۔ اس آیت میں مہاجرین کے کئی طبقات کے بارے میں بیان فرمایا گیا، یعنی طبقے جو ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، یعنی پہلی مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی، انہیں مہاجرین اولین کہتے ہیں۔ کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ یعنی ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف، انہیں اصحاب الہجرتین کہتے ہیں، دو ہجرتوں میں حصہ لینے والے۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی، یہ اصحاب ہجرت ثانیہ کہلاتے ہیں۔ پہلی آیت میں مہاجرین اولین کا ذکر ہے اور اس آیت میں اصحاب ہجرت ثانیہ کا ذکر ہے۔ پھر وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، اس کا ذکر ہوا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہجرت اور اخوت کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی عز و جل کے حکم میں ہجرت اور اخوت کے مقابلے میں جو خونی تعلق کے رشتہ دار ہیں، خون کے تعلق کے، وہ وراثت میں جائیداد کے حصے میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس آیت کے ذریعے ہجرت اور اخوت کی وجہ سے جائیداد میں جو حصہ ملتا تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اس آیت میں 3 مسئلے بیان فرمائے گئے، علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا، ہجرت اور اخوت کی وجہ سے وراثت جو ہے یعنی جائیداد میں حصہ ملنا یہ منسوخ ہو چکا ہے۔
دوسری بات کہ اب وراثت کا دار و مدار نسبی قرابت داری پر ہے، یعنی جو خون کا تعلق کا رشتہ ہے، جیسا کہ آیت میں اول الارحام میں واضح ہے، رضاعی رشتے کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں، یعنی صرف دودھ پیا ہو تو رشتے کا وارث نہیں ہو سکتا۔ سسرالی رشتے میں بھی صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وارث ہیں، باقی لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور تیسرا اس میں مسئلہ ذوی الارحام جیسے ماموں، خالہ وغیرہ بھی وارث ہیں، جیسا کہ احناف جو ہیں یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ ماموں اور خالہ وغیرہ یہ بھی خون کے تعلق کے رشتہ دار میں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔